السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا بشیر لہ ولا وزیر لہ ولا نذیر لہ ولا معین لہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، صاحب التاج والمعراج، سید الانس والجنات، محبوب رب الارض والسماوات، ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام بھائی ذوق شوق اور محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو دین کی نسبت سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مجلس جہاں اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر ہو، جہاں قیامت کی، آخرت کی، قبر حشر کی بات ہو، ایمان کا تذکرہ ہو، یہ مجلس بہت قیمتی مجلس ہے، بہت مبارک مجلس۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ الا حفتہم الملائکہ، یہ ایسی محفل ہے کہ اس کو فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ، یہ ایسی محفل ہے کہ اس پر سکینہ نازل ہو رہی ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کا نام لے کر فرشتوں کے سامنے بڑے فخر سے ذکر کر رہے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو فلاں 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 کا بیٹا اپنی ضرورتیں چھوڑ کر، راحت اور آرام قربان کر کے، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر
کہ میری اور میرے حبیب کی محبت میں کیسے دیوانہ وار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب اس مجلس کا اختتام ہوتا ہے تو پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات۔ تم سب کے سب آئے تھے جب اس محفل میں، تمہارے دامن پہ بہت سے گناہ تھے، تمہارے نام عمل میں بہت خطائیں اور غلطیاں تھیں، مگر اس مبارک محفل کی برکت سے اب جب اٹھ کر یہاں سے جاؤ گے تو اس حال میں کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی مبارک محفل میں لائے، شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ایک فرشتوں کی پوری جماعت مقرر ہے، سیاحون فی الارض، جو زمین میں چکر لگاتی ہیں، ایسی محفلیں تلاش کر جہاں مل جاتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں ہلموا الی حاجتکم ہلموا الی حاجتکم، آؤ بھئی آؤ، یہاں تمہارا مقصود ہے، یہاں تمہارا مطلوب ہے۔ فرشتے آتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہو جاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہے، مگر میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بات فرما دی وہ حق اور سچ ہے۔ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، اتنی تعداد میں ہم یہاں نہیں جتنی تعداد میں اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے؟ جانتے تو ہیں مگر پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ وہ کہتے ہیں فلاں محفل سے آئے۔ کیا کر رہے تھے بندے؟ یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ جنت مانگ رہے تھے۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان کو جنت عطا کر دی اور جہنم سے پناہ دے دی۔ تو فرشتہ کہتا ہے جی ایک آدمی تو ایسا بھی بیچ میں آیا ہوا تھا جس کی نیت دین کی بات سننے کی نہیں تھی، وہ تو کسی اور نیت سے آیا، وہ گزر رہا تھا ویسے ہی تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، یا کسی اور نیت کے ساتھ آ کر شریک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی مبارک محفل ہے لا یشقى جلیسہم، جو ان کے ساتھ آ کر کسی بھی ارادے سے بیٹھا ہے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہے گا، وہ بھی بخشا گیا۔ میرے محترم دوستو، یہ پروگرام سیرت النبی کے حوالے سے ہمارے شاگرد بلکہ قابل فخر شاگرد حضرت مولانا عبدالصمد صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ابھی آپ کے سامنے بیان بھی فرمایا۔ ان کی پرخلوص دعوت پر یہاں آپ کے ساتھ ملاقات اور حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، مبارک اور مقدس مہینہ، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پوری دنیا میں مسلمان، اہل اسلام، اہل ایمان حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی عقیدت محبت کا اظہار کرتے، اپنے اپنے انداز سے، اپنی استعداد اپنے علم کے مطابق حضور سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے، حضور کی ثناخوانی کرتے ہیں، آپ کی شان اور منقبت اور فضائل بیان کرتے ہیں، آپ کے مرتبے اور مقام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن حضور کی شان تو اتنی بلند ہے، حضور کا مقام تو اتنا بلند ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت کا یہ مضمون ایسا وسیع اور عریض سمندر ہے، میرے جیسا ایک طالب علم تو کیا، دنیا کے خطیب اور ادیب، دنیا کے مفکر اور محدث اور دانش اور ساری دنیا کے اہل علم جمع ہو کر اگر حضور کی تعریف کریں تو کبھی حضور کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ساری دنیا کے درخت کاٹ کر قلم بنا دیے جائیں، ساتوں سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، انسان بھی بیٹھیں، جنات بھی بیٹھیں اور اللہ کے نبی کی شان، تعریف، منقبت لکھنا شروع کریں، ان کے قلم ٹوٹ کر گھس کر ختم ہو جائیں گے، سیاہی 7 سمندروں کی ختم ہو جائے گی، مگر میرے نبی کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، اس پیغمبر کی تعریف اور اس کی ثناخوانی کون کر سکتا ہے؟ کون اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ وہ عظیم پیغمبر جس کی ثناخوانی خود خالق کائنات کرتا ہو، جس کی تعریفیں زمین آسمان کا بادشاہ کرتا ہو، جس کی شان زمین آسمان کا رب بیان کر رہا ہو،
جس کی قسمیں اللہ قرآن میں کھا رہا ہو، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم، وَقِيلِهِ یا رب، میرے نبی مجھے تیرے بول کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے حبیب مجھے تیری رسالت کی قسم ہے، جس کے چہرے کی اللہ قسم کھائے والضحیٰ، اور جس کی زلفوں کی اللہ قسم کھائے واللیل اذا سجا، اور جس کی صفائی دیتے ہوئے اللہ قسم کھائے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ میرا پیغام تمہیں سناتا ہے، جس کے اخلاق کی اللہ قسم کھائے، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، جس کے اخلاق پہ قسم، جس کی رسالت پہ قسم، جس کی جان کی قسم، جس کے بول کی قسم، جس کے چہرے کی قسم، جس کی زلفوں کی قسم، زمین آسمان کا رب کھائے، اس کی ثناخوانی کا حق کون ادا کر سکتا، اس کی تعریفیں اور اس کی شان اور اس کے مقام کے تذکرے کا حق کون ادا کر سکتا ہے، جسے اللہ نے اتنی اونچی شان دی ہو، اتنا بڑا مقام دیا ہو کہ صرف انسانوں کا پیغمبر نہیں بنایا، جنات کا نبی بنایا، حیوانات کا بھی نبی بنایا، نباتات و جمادات کا بھی نبی بنایا، کائنات کی ہر مخلوق کو آپ کی نبوت کا شعور دیا گیا، آپ کی نبوت کا علم دیا گیا، جس کو اللہ قرآن میں اتنی عزت دے کہ اللہ قرآن میں باقی نبیوں کے ذکر کریں تو نام لے کر، خطاب کریں تو نام سے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام کو نام سے پکارا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، زکریا علیہ السلام کو نام سے پکارا، یا نوح اہبط بسلام منا، نوح علیہ السلام کو نام سے پکارا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو نام سے پکارا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو نام سے پکارا، ہر پیغمبر کو نام سے پکارا، مگر اپنے نبی کو اتنی اونچی شان دی، اتنا بڑا اونچا مقام دیا کہ نام سے زیادہ عزت ہے کہ کسی کو لقب سے پکارا جائے، لقب سے پکارنا بڑی عزت ہے، نام سے پکارنا چھوٹی عزت ہے۔ ہم بڑے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب، مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، MNA صاحب، MPA صاحب، وزیر اعظم صاحب، لقب ہے، لقب سے عزت بڑھتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں جب خطاب کیا، نام لے کر نہیں خطاب کیا، پورے قرآن میں یا محمد نہیں کہا، بلکہ اللہ اپنے نبی سے خطاب کرتا ہے، 227 مقام پہ خطاب کیا، مگر نام سے نہیں کیا، لفظ سے کیا، یا ایہا النبی، اے میرے غیب کی خبریں سنانے والے پیغمبر، یا ایہا الرسول، اے اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے پیغمبر، یا ایہا المزمل، اے کالی کملی والے، لقب سے اللہ پکار رہے ہیں۔ کتنی بڑی عزت اللہ نے دی ہے، اور جس کو اتنی بڑی شان دی ہو، اتنا بڑا مقام دیا ہو کہ کائنات کے اندر اس کا ذکر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر اتنا بلند کیا ہو کہ اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، سخرت لداؤد الجبال ولسلیمان الریاح واحییت الموتى لعیسیٰ علیہ السلام فماذا جعلت لی، اللہ آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ تابع کیے، اور آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، مردے پہ ہاتھ پھیرتے زندہ ہو جاتا، اور آپ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کی، فماذا جعلت، میرے لیے کیا ہے؟ جواب آیا، اعطیت افضل من ذلک کلی، اے میرے حبیب تجھے تو میں نے ان سب سے افضل چیز عطا کی۔ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ لا ذکرت الا ذکرت معی، اے میرے نبی، اے میرے نبی، میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا، زمین سے لے کر آسمان تک، عرش سے لے کر فرش تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات کے کسی حصے میں، کونے میں، چپے میں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، وہاں اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ ذکر کو جوڑ دیا، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے، تو ان کی ثناخوانی کا حق کون ادا کرے؟
ساری زندگی کمالات سے بھری ہوئی ہے، کون سے گوشے کو بیان کرنا شروع کرو؟ جدھر دیکھتے ہیں حضور کی زندگی کمالات ہی کمالات ہیں۔ ولادت دیکھو تو با کمال، بچپن دیکھو تو بے مثال، جوانی دیکھو تو با کمال، اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ بے مثال، اعلان نبوت کے بعد کا زمانہ بے مثال۔ ولادت دیکھو تو وہ سب سے ممتاز، دنیا میں پیدا ہوتے انسان مگر ہمارے پیغمبر کی ولادت ممتاز، جدا، منفرد۔ اللہ نے حضور کی ولادت پہ ایسے انقلاب دکھائے، ایسی امتیازی چیزیں ظاہر فرمائیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، دنیا میں آتا ہے تو اس کی ختنہ کیے جاتی ہے، مگر اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے، آپ کی پیدائش ہوئی، ولد مختونا، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، ختنہ کی ضرورت نہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف عورت کے رحم میں آنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے خون سے خوراک ناف کے ذریعے اندر جاتی ہے، مگر جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے دنیا میں آئے تو آپ کی ناف جڑی ہوئی نہیں تھی، الگ تھی، علیحدہ تھی، جڑی ہوئی نہیں تھی۔ اشارہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو ماں کے پیٹ میں خون سے غذا نہیں دی، بلکہ ماں کے پیٹ میں بھی جنت کے میوے آپ کی غذا تھی۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جسم پہ آلائش ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اسے دھویا جاتا ہے، مگر اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے دنیا میں آئے تو دھلے دھلائے صاف شفاف تشریف لائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے ابھی پیدا ہوئے تھے، چند لمحے گزرے، میں نے دیکھا کمرے کی چھت پھٹ گئی اور ایک بادل اندر آ گیا، اور بادل نے آ کر بچے کو چھپا دیا، بچہ اس میں غائب ہو گیا، اور آواز آئی طوفوا بها مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصفته۔ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا میں پھراؤ، ساری دنیا اس کے نام صفات علامات کو پہچان لے۔ اعطوه خلق آدم ومعرفت وحب دانیال ووقار الیاس واستسلام اسماعیل وحسن یوسف ولحن داود۔ اس بچے کو آدم کے اخلاق بھی دے دو، شیس کی معرفت بھی دے دو، نوح کی تبلیغ بھی دے دو، اسماعیل کی قربانی بھی دے دو، دانیال کی محبت بھی دے دو، الیاس علیہ السلام کا وقار بھی دے دو، یوسف علیہ السلام کا حسن بھی دے دو، داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز بھی دو۔ 1,24,000 پیغمبروں کے جتنے کمالات ہیں وہ سارے کمال اس بچے میں پیدا کر دیا، مجموعہ کمال بنا دیا، سارے کمالات اللہ کے نبی میں پیدا کر دیے۔ ولادت دیکھیں تو وہ بے مثال، کمالات ہی کمالات۔ اور جب آپ آئے دنیا میں کیا ہوا؟ عالم میں انقلاب، جتنے بت تھے زمین پہ جا گرے، جتنے بادشاہ زمین پہ تھے سب کے تخت الٹے ہو گئے۔ 1000 سال سے فارس کے بت کدہ میں آگ جل رہی تھی، وہ آگ اچانک بجھ گئی، ساری دنیا میں انقلاب ہوا کہ ایک عظیم ہستی کائنات میں آئی ہے، محمد الرسول اللہ آئے ہیں، کائنات کے پیغمبر آئے ہیں۔ آپ کی ولادت تو بے مثال، آپ کا بچپن دیکھیں تو وہ بے مثال۔ بچپن میں آپ کے ایسے کمالات اور ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی، اور اللہ کا نظام دیکھو، حضور علیہ السلام دنیا میں آئے، آنے سے پہلے باپ کا سہارا اٹھ گیا۔ 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں کو اٹھا لیا، 6 سال کی عمر کا بچہ ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، عبد المطلب کی پرورش میں ہے، عبد المطلب کی پرورش میں۔ اس عمر میں عجیب و غریب واقعات۔ ایک دفعہ آپ کی آنکھیں دکھنے لگیں، آشوب چشم، آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، 6 سال کی عمر ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ عبد المطلب نے علاج کیا، علاج کے ساتھ کسی نے مشورہ دیا، جیسے ہمارے ہاں علاج بھی کرتے ہیں، پھر کسی مولوی صاحب پہ جا کر، پیر صاحب پہ جا کر دم کراتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں کہ بھئی تم بھی اس کا کوئی منتر کے ذریعے علاج کراؤ، فلاں جگہ پر ایک راہب ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کے دم میں بڑا اثر ہے، وہ ایسا منتر پڑھ کے دم کرتا ہے، بڑی تاثیر ہے اس میں۔ عبد المطلب نے محمد کی انگلی پکڑی، راہب کے دروازے پر دستک دی، وہ باہر نہیں نکلا، دوبارہ دستک دی، نہیں آیا، پھر 12 دستک دی، وہ راہب قدم میں اندر بیٹھا تھا، ایسے زمین ہلی، زلزلہ آیا، طوفان نما آندھی آئی، مجھے جھٹکا دیا، میں دوڑ کے دروازے پہ گیا، میں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا ایک حسین و جمیل خوبصورت بچہ کھڑا ہے۔ میں سمجھ گیا میں خود نہیں آیا، مجھے اٹھایا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے، اور ایک بوڑھے میاں نے اس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا عبد المطلب۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ مکرمہ۔ کیا کرتے ہو؟ تجارت کرتا ہوں، اور میں بیت اللہ کا منتظم متولی سرپرست، مکے کا سردار ہوں۔
اچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اس نے غور سے دیکھا، پھر کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، میرا علم کہتا ہے یہ تمہارا بچہ نہیں ہے۔ عبد المطلب کہنے لگا ہاں ہاں میرا حقیقی بیٹا نہیں، میرے بیٹے کا بیٹا ہے، عبداللہ اس کا باپ فوت ہو گیا، یہ میرا پوتا ہے۔ کہ پھر کیسے آئے ہو؟ کہ اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہے، آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، تم اس کا کوئی علاج کر دو۔ تو راہب نے کیا جواب دیا؟ راہب کہنے لگا عبد المطلب اس بچے کا علاج میرے پاس نہیں ہے، اس بچے کا علاج زمین پر کسی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس نہیں ہے، تو پھر اس بچے کا علاج اسی کے لعاب دہن میں ہے، اس کے منہ سے لعاب نکال اس کی آنکھوں پہ لگاؤ، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ ہاں یہ اس عظیم ہستی کا لعاب دہن تھا کہ پھر آگے چل کر غار سور میں صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا تھا تو وہاں زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ یہی وہ لعاب دہن تھا کہ حضرت علی کی دکھتی آنکھوں پر لگا تھا تو آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ یہی وہ لعاب دہن تھا، 3 آدمیوں کے کھانے میں گیا تو 300 کو کافی ہو گیا تھا۔ یہی وہ لعاب دہن تھا، کڑوے پانی کے کنویں میں ڈالا گیا تو پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ غزوہ احد میں ایک صحابی کی آنکھ تیر لگا کر آنکھ ایسے نکل گئی، تو ایسے آنکھ ہاتھ پہ رکھی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ میں مانوں ابھی میری شادی ہوئی ہے، یہ میری آنکھ ضائع ہو گئی۔ حضور نے کہا میرے صحابی تجھے یہ آنکھ جنت میں چاہیے یا دنیا میں چاہیے؟ تجھے جنت میں چاہیے یا دنیا میں چاہیے؟ قربان جاؤں صحابہ کے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آخرت میں بھی چاہیے اور دنیا میں بھی چاہیے۔ آپ نے کہا اچھا، آنکھ لی، اس کی آنکھ ہاتھ میں لے کر یہاں رکھی اور یہاں رکھ کر ایسے جو ہاتھ پھیرا وہ آنکھ ایسے ہو گئی جیسے خراب ہوئی نہیں تھی۔ تو میرے دوستو ایسا عظیم پیغمبر، وقت کم ہے، جس کا بچپن بھی بے مثال، جس کی سیرت بھی بے مثال، جس کی صورت بھی بے مثال۔ صورت دیکھو تو اللہ نے اپنے نبی کو ایسی کمال درجے کی عطا فرمائی، حسن میں صحابہ نے آپ کا حسن محفوظ کیا، آپ کی آنکھیں، آپ کے دانت، آپ کے رخسار، آپ کا سر اور آپ کے بال، ایک ایک چیز محفوظ کر کے امت تک پہنچائی۔ اطول من المربوع واقصر من المشذب، ہمارے نبی کا درمیانہ قد، عظیم الہامہ، سر بڑا اعتدال کے ساتھ، رجل الشعر، بال گھنگریالے، ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا، مانگ نہیں نکالتے تھے، بالوں کو پیچھے کرتے تھے۔ اور ہمارے نبی کے تو بالوں میں اتنی برکت تھی، جب آپ حجامت بناتے تھے نا تو صحابہ جمع ہو جاتے تھے، بال کٹ رہے ہیں، بالوں کو زمین پہ نہیں جانے دیتے تھے، صحابہ بالوں کو ہاتھوں میں لے کر محفوظ کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بال تھے، وفات کے وقت وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ بال میرے کفن میں رکھ دینا قبر میں، ان بالوں کی برکت سے اللہ مجھ پہ رحم فرمائے گا۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بال تھا، چاندی کی ڈبیا میں ڈال کر محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا۔ مدینے میں کوئی بیمار ہوتا ام سلمہ کے پاس آتے، وہ بال نکال کر پانی میں ڈالتی، پھر واپس رکھتی، کہتی جاؤ یہ پانی بیمار کو پلاؤ، اللہ شفا عطا فرما دے۔ اب ایک بات کہوں گا ذرا توجہ کرنا، جس نبی کے ایک بال میں بھی اتنی برکت ہے، کیا اس نبی کی سنت میں کوئی برکت نہیں ہے؟ اس کے نبی کے طریقوں میں کیا برکتیں ہوں گی؟ اس نبی کی مبارک زندگی میں کیا برکت ہوگی؟ جس کے جسم کے بال میں رب نے برکت رکھی، جس کے انگلیوں کے پورے پورے میں اللہ نے برکت رکھی، جو برکتیں لے کے آیا، حدیبیہ کے میدان میں پانی ختم ہو گیا، 1500 صحابہ کا لشکر، یا رسول اللہ سب پانی پینا بھی ہے، وضو بنانا بھی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ آپ لوٹے میں پانی تھا، تھوڑا سا وضو فرما رہے تھے تو پانی بچا ہوا تھا، ہاتھ آپ نے ایسے لوٹے میں رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمے جاری ہو جائے۔ افضل المیاہ الذی قد نبا من بین اصابع النبی المجتبا، کائنات کا سب سے افضل پانی ہے جو میرے محبوب کی انگلیوں سے جاری ہو۔ حضرت جابر سے پوچھا کتنا پانی تھا؟ کہا جی ہم 1500 تھے، سب نے وضو کیا، پیا، برتن بھرے اور اتنا پانی تھا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی سب کو کافی ہو جاتا۔ تو جس نبی کی ایک ایک چیز میں برکت ہے، اس نبی کی زندگی چھوڑ کر اب مسلمان کہتا ہے برکت نہیں ہے، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جب نبی کی سنتوں کو نکال دیا، گھروں سے نکال دیا، دفتر سے نکال دیا، کھیتوں سے نکال دیا، نبی کی زندگی کو شادیوں سے نکال دیا،
سے نکال دیا، شکل و صورت سے نبی کے طریقے کو نکال دیا، لباس سے نبی کے طریقے کو نکال دیا، معاملات، معاشرت، اخلاق، نبی کے طریقے نکل گئے، سنت نکل گئی، برکت کہاں سے آئی؟ تو میرے دوستو، اگر برکت چاہیے، رحمت چاہیے تو نبی کے طریقے پہ آنا ہوگا، نبی کی زندگی کو اختیار کرنا ہوگا، نبی کے مبارک طریقے پہ آنا ہوگا۔ واسع الجبین، ہمارے نبی کی پیشانی کشادہ کھلی ہوئی، سہل الخدین، رخسار نرم و نازک اور ہموار، ادعج العین، اکحل العین، احور العین، اہدب العین، آنکھیں کیسی تھی؟ موٹی آنکھ حسن کی علامت ہے، اہدب پلکیں گھنی اور دراز، احور سفید حصہ چمکتا ہوا سفید، اکحل سرمگو آنکھ، سرمگو آنکھ ہوتی ہے، سرما نہ لگاؤ تب بھی ایسا لگے جیسے سرما لگا ہوا ہے۔ صحابی کہتے ہیں مفلج الاسنان، سامنے کے دانتوں میں ذرا سا فصل تھا، جب آپ مسکراتے تو آپ کے دانتوں سے چمک نکل کر دیواروں پہ پڑتی تھی۔ ہمارے نبی یتلال وجہہ تلال القمر فی لیلۃ البدر، نبی کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ حضرت عائشہ سلائی کر رہی تھی، کمرے میں بیٹھے، سوئی گر گئی، رات کا اندھیرے کا وقت، چھوٹی سی معمولی سی سوئی ہے، نیچے گر جائے تو کیا پتہ چلتا ہے؟ تو اندھیرا تھا، اتنے میں اللہ کے نبی آئے، اندر کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کی چمک سے کمرہ جگمگانے لگا اور سوئی نظر آئی۔ حضرت عائشہ نے سوئی اٹھائی اور شعر پڑھا، شمسی افضل من شمس السمائی، شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشائی۔ اے لوگو، ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، میرا سورج تو آسمان سے بھی اعلیٰ ہے، یہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد نکلتا ہے، وہ شمسی تطلع بعد العشائی، میرے سورج کو دیکھو عشاء کے بعد بھی طلوع ہو رہا۔ تو میرے دوستو، جس نبی کے چہرے میں اتنا حسن ہے، اس کی سنتوں میں کتنا حسن ہوگا، اس کے طریقوں میں کتنا حسن ہوگا، اس کی مبارک زندگی میں کتنا حسن ہوگا۔ جو نبی کے طریقے میں ڈھلے گا، نبی کی سنت پہ آئے گا، اللہ کی نظر میں حسین و جمیل بن جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہی تقاضا ہے محبت کا، یہی پیغام ہے ربیع الاول کا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے، اس کی شکل اچھی لگتی ہے، اس کا لباس اچھا لگتا ہے، اس کی گفتار، اس کی رفتار، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا ہر کام اچھا لگتا ہے۔ اور پھر محبوب کو جو چیز پسند ہو وہ بھی آپ کو پسند ہوتی ہے، محبوب کی پسند ہوتی ہے۔ یہی تو فرق ہے ہمارے اور صحابہ میں۔ ہم نے زبانی دعوے محبت کے کیے، ہم نے زبانی عشق کیے، ہم نے محبت کے نام پہ صرف جشن منائے، اور صحابہ نے حضور کی سنتوں کو سینے سے لگایا، نبی کی تعلیم کو زندگی سے لگایا، انہوں نے حضور کے آمد کے مقصد کو سمجھا، ہم نے آمد کا جشن منایا، انہوں نے آمد کے مقصد کو سمجھا کہ اللہ کے نبی آئے کس لیے تھے، پیغام کیا لائے ہیں، ہمیں نبی کی تعلیمات کیا ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پسند بن جاتی ہے۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آئے، رنگ کالا ہے، کپڑے پھٹے پرانے، غریب مسکین صحابی حضور کے پاس آئے، آپ نے دیکھا، فرمایا سعد تم نے شادی کر لی؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، میری شادی کہاں ہوگی، مجھے کون رشتہ دے گا، مجھے کون بیٹی دے گا، میں رنگ کا کالا خوبصورت نہیں، میرے کپڑے میلے کچیلے پھٹے پرانے، میں مالدار نہیں، میں غریب ہوں، مجھے کون دے گا؟ کہ نہیں سعد تمہاری شادی کرتے ہیں، چلو عمر ابن وہب ثقفی کے پاس جاؤ اور اسے جا کر میرا پیغام دو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دے۔ سعد خوشی چلنے لگے کہ بھائی اب تو کام بن گیا، میری بھی شادی ہوگی، اللہ کے نبی کا پیغام ہے۔ عمر کے دروازے پر دستک دی، وہ باہر آئے، جی کیسے؟ اللہ کے نبی کا پیغام لایا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ وہ فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کی شادی کر دو میرے ساتھ۔ تو اس نے یوں دیکھا، چہرہ دیکھا، کپڑے دیکھے، یہ تو غریب آدمی ہے، چہرہ بھی کچھ نہیں اس کا، کالا ہے رنگ کا، غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ ہر آدمی کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، شفقت پدری غالب آ گئی، میری بیٹی تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، بھائی مجھے نہیں منظور۔ وہ مایوس ہو گئے، سعد واپس چلنے لگے کہ میری شادی کیسے ہو، نہیں ہو سکتی۔
साद अंदर गए, वो बेटी पूछने लगी अब्बा जान कौन आया था दरवाजे पर? कहा बेटा हुजूर का कासिद आया था। क्या कह रहा था? वो तुम्हारे रिश्ते का पैगाम लेके आया था। कहा फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने देखा वो तो खूबसूरत भी नहीं, वो मालदार भी नहीं, उसके लिबास भी फटा पुराना था, मैंने इनकार किया। तो बेटी का जवाब सुनो, जरा गौर से सुनना। बेटी ने कहा अब्बा जान आपने आने वाले को तो देख लिया, भेजने वाले को नहीं देखा। आपने ये नहीं देखा इसको किसने पसंद किया है। इसको मेरे महबूब ने पसंद किया है, और मेरे महबूब की पसंद मेरी पसंद है। जाओ उसी काले से मेरी शादी करो। अमर बाहर आए, दौड़ के वापस बुलाया साद को, भाई मुझे रिश्ता मंजूर है। हुजूर की महफिल में पहुंचे, चलो भाई शादी हो, निकाह हो गया। 4000 दिरहम महर मुकर्रर हुआ। जी मैं तो गरीब आदमी, एक पैसा भी नहीं। साहबा ने कहा इसका महर के चंदा करो। पैसा दिया उन्होंने, 4000 से ज्यादा हो गए। 4000 से महर अदा हुआ। जो जायद पैसे थे साद ने जेब में डाले। चलो शादी की तैयारी करता हूँ, बाजार जाके कोई सामान खरीदता हूँ। बाजार पहुंचे, अब अंदाजा लगाओ एक नौजवान है, उसकी शादी क्या है, उसके क्या जज्बात हैं, क्या उमंगे हैं। शबे ज़फ़ाफ़, शबे उरूस, शादी की पहली रात उसकी आंखों के सामने है। किन जज्बों के साथ वो जा रहा है, शादी की शॉपिंग कर रहा है। अचानक ऐलान होता है, या खैलल्लाह इरकबी, या खैलल्लाह इरकबी, ऐ अल्लाह के सवारो, अल्लाह के दीन के लिए जरूरत है, निकलो अल्लाह की राह में। मदीने पे हमला हो गया, निकलो अल्लाह की राह में। अब वो चल रहे थे, फनज़रा नज़रतन फिस्समा, ऐसे मोहब्बत से आसमान को देखा और चलते पांव रुक गए और कहा अल्लाहुम्मा इलाहस समावाति वल अर्ज़ लअजअलन्ना हाज़िहि दराहिम फीमा युहिब्बुल्लाह व रसूलहू। ऐ जमीन आसमान के रब, अब ये पैसे साद की शादी पर नहीं लगेंगे, अब ये पैसे वहां लगेंगे जहां अल्लाह भी राजी होगा, उसका रसूल भी राजी होगा। उन पैसों से एक घोड़ा खरीदा, तलवार खरीदी, ढाल खरीदी, घोड़े पे बैठकर मैदान जंग में पहुंच गए। अब खतरा था अल्लाह के नबी देख के वापस ना कर दे, तेरी तो शादी तैयार है। पगड़ी का रुमाल ऐसे मुंह पे बांध लिया ताकि पता ना चले, और जाकर ऐसे लड़ना शुरू किया। जंग करते करते लड़ते लड़ते साद घोड़े से नीचे गिरे और शहीद हो गए। सहाबा ने जोर से नारा लगाया, उसी बसात साद शहीद हो गया, साद शहीद हो गया। तो हुजूर ने जब ये सुना तो दौड़ के आए। वो नीचे पड़े थे तो आपने सर उठाकर साद का अपने गोद में रखा और आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे और आंसू साद के चेहरे पे गिर रहे हैं, चेहरे की मिट्टी को धो रहे। रो रहे थे आप, रोते रोते फिर आप हंसने लगे। फिर थोड़ी देर ऐसे मुंह फेरा। सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह ये क्या, अभी आप रो रहे थे, फिर उसके बाद आपको हंसी आ गई, फिर आपने मुंह फेरा, ये क्या है? तो फरमाया अम्मा बुकाई फली शौकी सादिन, मेरा रोना तो था साद की जुदाई पर। साद चला गया, साद से जुदाई हो गई, जुदाई के सदमे में रोना आया है। व अम्मा ज़हकी फलिमा रअयतु मंजिलतहु इंदल्लाह, मुझे हंसी क्यों आई? मैंने जब जन्नत में साद का ऊंचा मकाम देखा, जन्नत में साद का ऊंचा मर्तबा देखा, तो साद का मकाम देखकर मुझे हंसी आ गई। वह अम्मा इराज़ी, और मैंने जो मुंह फेरा था, मुंह क्यों फेरा? वह अम्मा इराज़ी फलिमा रअयतु अज़वाजहु मिनल हूरिल ईन यतबादरनहु काशिफातुन सूक़हुन्ना, मैंने देखा जन्नत की हूरें साद की तरफ दौड़ती हुई आ रही है, दौड़ रही है। मैं पहुंचूं तो तेज दौड़ने से पिंडली से कपड़ा हट रहा था, मैंने हया की वजह से मुंह फेरा। जाओ साद की बीवी को पैगाम दे दो कि अल्लाह ने तुझसे ज्यादा खूबसूरत बीवियां साद को जन्नत में आता कर दिया। मेरे दोस्तों, ये थे सहाबा, ये सच्चे आशिक थे नबी के। इन्होंने हुजूर की पसंद को पसंद बनाया, जिन्होंने हुजूर की आमद के मकसद को समझा, जिन्होंने हुजूर की बेअसत के मकसद को समझा। और यही वो नबी की जिंदगी है, आपकी सुन्नत और तरीके हैं। इसको सीने से लगाया, पकड़ा तो सहाबा को पूरी दुनिया में इज्जत मिली। कैसर और किसरा के खजाने उनके कदमों में डाले गए, हवाओं ने उनके पैगाम पहुंचाए, उनके खत डालने पर दरिया बह बढ़े और उनके पैगाम हवाओं ने पहुंचाए, और उनके ऐलान पर जंगल के जानवरों ने जंगल खाली किए। सारी कायनात मुसख्खर हो गई थी। क्यों? नबी की जिंदगी को इख्तियार किया, नबी के तरीकों को गले से लगाया। तो मेरे दोस्तों, यही रबीउल अव्वल का पैगाम है।
ہے، یہی حضور کی محبت کا پیغام ہے، یہی محبت رسول کا تقاضا ہے کہ نبی کی زندگی پہ آئیں، نبی کی سنت پہ آئیں، نبی کے طریقے پہ آئیں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں بھی اللہ کے نبی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ذرا اپنے اخلاق کو بھی دیکھیں اور حضور علیہ السلام کے اخلاق بھی دیکھیں، کتنے بلند و بالا اخلاق کے مالک، تصل من قطعک، تعفو عن من ظلمک، اعط من حرمک، واحسن الى من اساء الیک، جو زیادتی کرے اس کو معاف کر، جو برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کر۔ کیا اخلاق تھے ہمارے نبی، یہاں تو 5 ٹائم کا نمازی، تہجد گزار، ذاکر اور شاغل اور تبلیغی اور مجاہد، اس کے اخلاق دیکھنے کے نہیں، اخلاق کا جنازہ نکلا ہوا۔ میرے دوستو اخلاق تو اگر اخلاق بن جائیں، اخلاق فرمایا اس کو سارا دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اخلاق بن جائیں ساری رات نماز کا ثواب ملے۔ اللہ کے نبی بیت اللہ میں جا رہے ہیں، عثمان ابن مظعون نے جانے نہیں دیا، روک دیا، کافر تھا، ابتدا کی بات تھی اور سخت لہجے سے بات کی، روک دیا۔ حضور نے کہا اچھا آج مجھے بیت اللہ میں نہیں جانے دیتا، ایک دن آئے گا بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے اختیار ہوگا جسے چاہے دے دوں، تو اس دن قریش ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، قریش عزت والے ہو جائیں۔ وقت گزر گیا، فتح مکہ ہوا، آپ مکے میں آئے، حضرت علی کو کہا لاؤ چابیاں، عثمان بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا، حضرت علی نے جا کے حملہ کیا، چابیاں چھینی، اللہ کے نبی کو لا کر دی، آپ مسجد میں گئے، نماز ادا کی۔ اب باہر نکلے، جب باہر آ رہے تھے تو صحابہ جمع ہیں، آج بیت اللہ کی چابیاں کس کو ملیں گی؟ اب تو مکہ فتح ہو گیا، اب یہ چابیاں اللہ کے نبی کس کو دیں گے؟ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے، سارے جمع ہیں، اس میں قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، اپنے اقربا رشتہ دار بھی ہیں، اکابر صحابہ بھی ہیں، مگر اللہ کے نبی جب باہر آئے تو آپ نے فرمایا عثمان کو بلاؤ۔ اب وہ کھڑے تھے تو ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں نے تو اللہ کے نبی کو بڑا دکھ دیا تھا، بڑی تکلیف پہنچائی تھی، آج میری خیر نہیں۔ وہ ڈرتے ہوئے آگئے، آپ نے کہا عثمان یہ کیا ہے؟ کہا جی چابیاں ہیں، یاد ہے تمہیں میں نے تمہیں کہا تھا ایک دن آئے گا یہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ کہا صدقت یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا اب مجھے اختیار ہے، میں جسے چاہے دے دوں؟ کہ جی بے شک۔ فرمایا عثمان لو یہ چابیاں میں تمہیں دے رہا ہوں، خالدن طالدن ابدا، قیامت تک یہ چابی تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، تم سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اور جس نے برا سلوک کیا اس کے ساتھ میرے نبی کیسا پیارا سلوک کر رہے ہیں، جس نے اندر نہیں جانے دیا آج چابیوں کا مالک اسے بنا رہے ہیں۔ اخلاق دیکھو ہمارے نبی، ہم تو یہاں ایک چھاتی سے دودھ پینے والے بھائی بہن ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنے کو تیار نہیں، معمولی باتوں پہ جھگڑا، معمولی باتوں پہ لڑائی، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں۔ میرے دوستو اخلاق میں بھی اللہ کے نبی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اخلاق میں حضور کی زندگی آئے، معاملات میں حضور کی زندگی آئے، سیرت صورت اللہ کے نبی کے مطابق آئے، اور اس سے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارا سارا جسم محمدی بنے، محمدی وردی ہم پہن لیں۔ پولیس والا وردی میں پہچانا جاتا ہے، فوجی اپنی وردی میں پہچانا جاتا ہے، ایک مسلمان کی وردی ہے، مسلمان کی وردی محمدی وردی ہے۔ جب یہ اپنی وردی میں وہ پہچانا جاتا ہے یہ اللہ کے نبی کا امتی ہے، یہ کیا ظلم ہے کہ جس کی محبت کا دعویٰ شکل و صورت، لباس، سب چیزیں اس کے حکم کے خلاف، اس کی سنت اور اس کے طریقوں کے خلاف۔ تو میرے دوستو محبت کا یہی تقاضا ہے، ورنہ وہ شاعر کہتا ہے اتعصی محمدن وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع لو کانت حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ ارے تم دعوے کرتے ہو نبی کی محبت کے اور زندگی اس کے حکموں کے خلاف، اس کے طریقوں کے خلاف۔ سچا محب تو محبوب کا تابعدار ہوتا ہے، تم کیسے اللہ کے نبی کے محب ہو کہ محبوب کی تابعداری نہیں کرتی؟ تو میرے دوستو آج کی اس مجلس میں ہم نیت اور عزم کر کے اٹھیں، آج کے بعد نبی کی سنت کے خلاف نہیں کریں گے، نبی کے طریقے کے خلاف نہیں چلیں گے، حضور کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں گے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک محمدی بنیں گے، اور حضور کی سب سے محبوب چیز نماز کے پابند بنیں گے، اور پوری زندگی نبی کے طریقے پر لائیں گے۔ اب یہ نیت اور عزم کر کے ہم یہاں سے جائیں گے، ہمارا آنا، ہمارا یہاں بیٹھنا قبول ہو جائے گا، مفید ہو جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔